اس کے بعد دیکھیں گریڈ 4 یہ آپ کے آج کے کویسچن آنسرس ہیں. ٹھیک ہے، 2 اپریل آپ کا کام ہے یہ آج کا، اور لیسن نمبر 1 ہے. پہلا کویسچن ہے آپ کا واٹ از دا سائنٹیفک میتھڈ. ٹھیک ہے، سائنٹیفک جو طریقہ ہوتا ہے جس پہ کام ہوتا ہے وہ کون سے ہیں. آل سائنٹسٹ یوز دا سیم میتھڈ ٹو اسٹڈی سم تھنگ. تمام جو ہیں سائنسدان وہ ایک ہی طریقہ، ایک جیسا طریقہ استعمال کرتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے، اور دس از کالڈ سائنٹیفک میتھڈ. اس کو ہم سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ کویسچن ہے آپ کا واٹ آر دا 3 مین برانچز آف دا سائنس. سائنس کی جو 3 مین شاخیں ہیں، 3 اہم شاخیں ہیں وہ کون سی ہیں. تو مین برانچز آف دا سائنس کی جو مین اہم شاخیں ہیں اور بایولوجی، فزکس اینڈ کیمسٹری. ٹھیک ہے، یہ 3 جو ہیں یہ سائنس کی مین برانچز ہیں. یعنی جیسے ایک ٹری ہوتا ہے نا، اس کی آگے سے بڑی بڑی شاخیں ہوتی ہیں اور پھر آگے سے سب برانچز ہوتی ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح سائنس ایک ٹری ہے اور اس کی آگے سے یہ 3 مین برانچز ہیں، جس میں پہلی ہے بایولوجی، پھر ہے فزکس اور تیسری ہے کیمسٹری. اس کے بعد آپ کا کویسچن نمبر 3 ہے واٹ آر دا مین اسٹیپس آف دا سائنٹیفک میتھڈس. کہ سائنٹیفک جو طریقہ ہے اس کے مین اسٹیپ کیا ہوتے ہیں، اس میں کیا پہلے نمبر پر آتا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے اور پھر تیسرے نمبر پر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیر آر 5 اسٹیپس آف سائنٹیفک میتھڈ. کہ سائنٹیفک میتھڈ کے 5 اسٹیپس ہیں. پہلا ہے آبزرویشن، یعنی مشاہدہ کرنا، یعنی غور کرنا، جیسے میں نے آپ کو ریڈنگ میں بھی بتایا کہ پہلے ہم کسی چیز پہ غور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ ہے کویسچن، اور پھر کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوئی، کیوں ہوئی. پھر ہائپوتھیسس، یعنی پھر ہم اس کے بارے میں کچھ فرض کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ایسے ہو سکتا ہے یہ ایسے ہو. ٹھیک ہے، اس طرح ہمارے ذہن میں آتی ہے نا چیز. ایک فرض کریں ہم ایک کار کو دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہمارے ذہن میں یہ کویسچن آتا ہے یہ کیسے بنی ہوگی، کس چیز کی بنی ہوگی. پھر ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ لوہے کی بنی ہو سکتا ہے یہ المونیم کی بنی ہو، پتہ نہیں کون سی میٹل ہے جس سے یہ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کنٹری نے یہ بنائی ہے، کس ملک کی بنی ہوئی ہے. پھر ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، یعنی لیب میں وہ پھر ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، تجربہ کرتے ہیں ہم، پریکٹیکل کرتے ہیں اس چیز کا، اور پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے. کنکلوژن کا مطلب ہے نتیجہ، اور پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے اور یہ کیسے بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے یہ 5 جو ہیں یہ اس کے میتھڈز ہیں کسی بھی سائنسی. فرض کریں ہم کسی کہہ لیں کہ کائنات میں موجود سورج کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو تب بھی یہی طریقہ کار ہوگا. اگر ہم کسی پہاڑ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، زمین کے اندر کوئی ہمارے جو منرلز ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو یہی طریقہ کار جو ہے یہ یوز ہوتا ہے. یعنی پہلے آبزرویشن، پھر کویسچن، پھر ہائپوتھیسس، پھر ایکسپیریمنٹ اور پھر کنکلوژن. تو یہ آج آپ کا ریٹن ورک ہے، یہ آپ نے لرن بھی کرنا ہے اور رائٹ بھی کرنا ہے، لکھنا بھی ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر لرن کرنا چاہتے ہیں تو 2 کویسچن کر لیجیے گا. ویسے تو یہ تینوں چھوٹے چھوٹے کویسچنز ہیں، اور یہ گریڈ 4 آپ کو کاپی پہ اچھے صاف ستھرے لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.